اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور ہرگز آپ اللہ کو غافل خیال مت کریں ان کاموں سے جو وہ ظالم کرتے ہیں۔ یہاں خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس سے حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ وہ اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو چاہے کوئی کافر ہو، یہاں تو ظالموں کا ذکر ہے یعنی کافروں کا، لیکن اگر کوئی مسلمان بھی ہے تو وہ بھی اگر اس بات سے غافل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور شیطان کے وسوسات پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ خطاب ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، ڈیل دیتے ہیں اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی اس طرح ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ان کی آنکھیں بند نہیں ہوں گی، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکیں گے۔ مہطعین، دوڑتے ہوئے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، یعنی اپنے سروں کو حیرت اور خوف کی وجہ سے اوپر اٹھائے ہوں گے، اور بے تحاشا دوڑتے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی پلکیں نہ چھپکیں گی، یعنی اپنی پلکوں کو بھی وہ نیچے نہیں کر سکیں گے، اس طرح ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَاء، اور ان کے دل بدحواس ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ یہ حالت بیان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو اس دن کے عذاب سے ڈرائیں کہ جس میں ظالم اور مجرم لوگ مجبور ہو کر پکاریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کچھ مہلت دیجیے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور آپ ڈرائیں لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے کہ آئے گا ان پر عذاب۔ فیقول الذین ظلموا، تب کہیں گے وہ ظالم لوگ، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت دیجیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اپنی امت کو بھی ڈرائیں کہ جس دن لوگ آنکھیں نہیں بند کر سکیں گے، اپنے سروں کو اوپر اٹھا کر خوف اور ہیبت کی وجہ سے بھاگ رہے ہوں گے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکیں گے، تو آپ بھی اپنی امت کو، خاص کر مشرکین مکہ کو، اس عذاب سے ڈرائیں۔ اور اس دن جب ظالم اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تھوڑی مہلت دیجیے، نجیب دعوتک، کہ ہم اس مدت میں آپ کی دعوت کو، آپ کے بلانے کو قبول کریں، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی اتباع کریں۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم پہلے قسم نہ کھاتے تھے کہ من قبل ما لکم من زوال، کہ تم کو نہیں دنیا سے ہٹنا، یعنی پہلے تو تم قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہیں گے، دنیا والی زندگی ہماری ہمیشہ کی ہے، اگر مر بھی گئے تو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، پہلے تو تم اس بات پر قسمیں کھاتے تھے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، ابھی آپ کہتے ہو کہ ہمیں تھوڑی دیر مہلت دیجیے، لیکن پہلے آپ آباد تھے۔ وَسَكَنْتُمْ، آپ آباد تھے، فی مساکن الذین ظلموا، ان بستیوں میں جہاں پر ظالم تھے، ظلموا انفسہم، وہ لوگ رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی پہلے لوگوں پر جو عذاب آئے ہیں ان کے نشانات، ان ظالموں کی بستیاں وہی تھیں جہاں پر آپ رہتے تھے، تو کیا آپ نے ان سے بھی عبرت حاصل نہیں کی؟ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، ہم نے ان پر کیسے عذاب نازل کیا ہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ان کی ساری باتیں اور واقعات اور قصے ہم نے تمہیں سنائے تھے۔
اور ان کے سنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ بھی ان سے عبرت حاصل کرو، لیکن آپ لوگوں نے عبرت حاصل نہیں کی اور آج کہتے ہو کہ ہمیں تھوڑی دیر مہلت دیجیے، تو اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وقد مکروا مکرہم، اور یہ بنا چکے ہیں اپنی تدبیریں، اپنے داؤ، وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے سامنے ہیں ان کے سب مکر و فریب، ان کی تدبیریں، یعنی جتنے بھی ان نے تدبیریں کی ہیں وہ سب اللہ کو معلوم ہیں۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی تدبیریں ایسی نہیں ہیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جائیں، یعنی بہت بڑی بڑی تدبیریں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو غارت کرنے والے تھے، ضائع کرنے والے تھے، یہ تدبیریں ان کے کسی کام نہ آئیں، اور اتنی سخت تدبیریں تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو ضائع کر دیا، وہ ان کے کسی کام نہ آئیں۔ تو ان کی تدبیریں ایسی نہیں تھی کہ وہ پہاڑوں کو ٹال دیں، یعنی ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، سو آپ اللہ کو یہ خیال مت کریں کہ وہ اپنے رسولوں کے وعدے کے خلاف کرے گا۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، ذو انتقام، بدلہ لینے والے ہیں۔ یوم تبدل الارض، اب قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن زمین بدلی جائے گی، غیر الارض، دوسری زمین سے، والسماوات، اور آسمان دوسرے آسمان سے بدلے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور لوگ اس اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ اب ایک زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کرنے کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کی صفات اور شکل و صورت بدل دی جائے گی، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری آیات میں ہے اور اب احادیث میں بھی ہے کہ پوری زمین ایک سطح مستوی بنا دی جائے گی، یعنی زمین ایک میدان بن جائے گا، نہ اس پر کوئی مکان ہوگا، نہ بلڈنگیں ہوں گی، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی غار ہوگا، نہ گہرائی ہوگی، بلکہ سیدھی زمین ہوگی۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، یعنی تعمیرات اور پہاڑوں کی وجہ سے جو آج کل راستے اور سڑکیں اور اس طرح مختلف قسم کے راستے، پل، یہ سب کو جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ اس دن بالکل ختم ہو جائیں گی اور زمین بالکل صاف میدان بن جائے گا۔ اور تبدیل کرنے سے، زمین و آسمان کے تبدیل کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین اور اس آسمان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دوسرا آسمان بنا دیں، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کے بارے میں یہ نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کی زمین بالکل نئی زمین ہوگی اور چاندی کی طرح سفید ہوگی، اور یہ زمین ایسی ہوگی جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، جس پر کسی کا ناحق خون نہیں گرایا گیا ہوگا۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ایسی زمین پر اٹھائے جائیں گے جو ایسی سے صاف و سفید ہوگی جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے، اس میں کسی کا کوئی مکان، کوئی باغ، کوئی درخت، پہاڑ، ٹیلا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں مطلب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے نئی زمین لے آئیں، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اسی زمین کو صاف کر دیا جائے، اس کی شکل و صورت تبدیل کی جائے اور اس کو چٹیل میدان بنا دیا جائے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے نفخہ سور کے وقت، یعنی جب پہلے دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، تمام مخلوقات مر جائے گی، تو اس وقت اسی موجودہ زمین کی صفات تبدیل کی جائیں گی، یعنی قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پہلے سور کے وقت ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، بلڈنگیں گر جائیں، پھر حساب کتاب کے لیے جب اس سے پہلے دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر حساب کتاب کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوسری زمین کی طرف منتقل کر دیں۔
تو یہ دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے سور کے وقت اللہ تعالیٰ اسی زمین کو چٹیل میدان بنا دیں اور پھر جب اپنی مخلوق سے حساب کتاب لیں تو پھر اس کو دوسری زمین میں منتقل کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور آپ دیکھیں گے گناہگاروں کو اس دن کہ مقرنین فی الاصفاد، وہ باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجرمین کی کفار کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے لایا جائے گا۔ مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم، ان کے کرتے جو انہوں نے پہنے ہوئے ہوں گے، من قطران، گندک کے ہوں گے۔ گندک مطلب تارکول، یہ ایک ایسا مادہ ہے کہ جو فوراً آگ کو پکڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو لباس ہی گندک اور تارکول کا پہنائیں گے جو فوراً آگ کو پکڑ لے گا۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے منہ کو ڈھانک لے گی، یعنی آگ ان کے منہ تک پہنچ جائے گی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اللہ تعالیٰ ان کو یہ عذاب کیوں دیں گے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر ایک کو اس کے اعمال کا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والے ہیں۔ جلد کیسے حساب کرنے والے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے اتنے جلدی حساب لیں گے کہ دنیا کے دنوں کے آدھے دن میں، یعنی جتنا بھی دن ہوتا ہے 5-6 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا، تو آدھے دن کے اندر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے حساب لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے جلدی حساب لینے والے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ان کو ڈرایا جائے اس سے، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں کہ انما ہوا الہ واحد، کہ وہی معبود ہے، اکیلا ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے سوچ لیں، نصیحت حاصل کر لیں۔ یعنی یہ حالات بھی اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن کفار کو اس حال میں لایا جائے گا، زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، ان کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، آگ ان کے منہ تک پہنچ جائے گی کہ اب بھی اگر کسی نے نصیحت حاصل کرنی ہے تو وہ کر لے، پھر وہاں پر کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ آج بھی اگر لوگ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا چاہتے ہیں تو وہ جان لیں کہ انما ہوا الہ واحد، کہ وہی اکیلا اور وہی معبود ہے۔ اور اگر کسی کے اندر عقل ہے، سوچنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔